بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے کافی وقت پہلے اس حوالے سے اشارہ دیا تھا کہ پاکستان کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہے، اس حوالے سے اگر کوئی باشعور بندہ اندازہ لگانا چاہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ عمران خان کا گالی گلوچ کی طرف آنا، چونکہ گالی گلوچ کی نوبت تبھی آتی ہے جب انسان کو شکست کا یقین ہو جاتا ہے، جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب میں ہار چکا ہوں، تو پھر اس وقت اس کے پاس جو راستہ بچتا ہے وہ گالی گلوچ کا ہے۔ تو لہٰذا ایک گالی گلوچ کی جو روایت کا آغاز کیا ہے عمران خان صاحب نے، جس کے متعلق کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت صاحب نے غالباً سورہ حجرات کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریاست مدینہ کی حوالے سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، تو کم از کم آپ سورہ حجرات کی اس آیت کا ترجمے کے ساتھ اگر آپ نے مطالعہ کیا ہوتا تو آپ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے یقینی طور پہ آ گیا ہے کہ شاید جن افراد نے آنے والے وقتوں کے حوالے سے کچھ سمجھنا ہے، ان کے لیے پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ہم اپوزیشن میں گئے تو وزارتوں سے استعفیٰ دیں گے، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل بات ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ پلاننگ بھی چل رہی ہے، ان کے آپس کی جو بیٹھک ہے اس کے درمیان یقیناً اس بات کے اوپر بھی کوئی مشورے چل رہے ہیں کہ کسی طرف بھی کسی وقت بھی اپوزیشن کی طرف یہ موو کر سکتے ہیں اور اپوزیشن کی طرف اپنے ووٹ جو ہے ان کو لے کر اپوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق ان کا ابھی جو جس طریقے سے مختلف جو ذرائع ہیں ان سے ملنے والی جو مضبوط خبریں ہیں، ان کے مطابق عمران خان صاحب کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر حکومتی اراکین ان کے حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے اپوزیشن کو عدم اعتماد کا اپوزیشن کے ساتھ ووٹ دینے کے لیے آنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ووٹ کو جو ہے وہ قابل قبول، ان کے ووٹ کی جو وقت ہے اس کے ختم کیا جائے گا اور انہیں رکنیت سے نااہل کر کے ان سے ووٹ کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ البتہ اس حوالے سے قانونی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک باقاعدہ ایک قانونی راستے کے مطابق اس کا حل جو ہے وہ نکلتا ہے، جس میں الیکشن کمیشن، پھر عدالتیں وغیرہ وغیرہ، ایک بڑا طویل سفر ہے۔ تو یہ اس سے پہلے اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتے، اور اس میں ابھی جو تازہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ جس میں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو پی ٹی آئی یوتھ کے جو جوانوں کو اسلام آباد کے اندر ڈی چوک پہ قبضہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ڈی چوک اور پارلیمنٹ لاجز کے اطراف میں قبضہ کیا جائے، ان کا قبضہ ہو۔ اس حوالے سے یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے جو جماعتی جو ان کے حلقہ احباب ہے، جو ان کے فورسز ہیں، جو ان کے جماعت کے جو فورسز ہیں، ان کو بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ بھی وہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنا قبضہ رکھیں، تاکہ اپنے جو مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت کے جے یو آئی فے کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو گرفتاریوں سے بچایا جا سکے۔ بہرحال انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، اور یقینی طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ نقطہ ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہر طرف
کرپشن ہو، جہاں پر ہر طرف ظلم ہو، جہاں پر حکمران سے لے کے چپراسی تک ظالم ہو، کرپشن میں ملوث ہو، اور جہاں پر وہ وزیر اعظم جو کرپشن کے خلاف نعرے بازی کرتا ہوا مختلف طاقتوں کی حمایت سے اسمبلیوں تک پہنچا ہو اور اقتدار تک پہنچا ہو، اور وہ خود کرپشن کے اندر اتنی بڑی کرپشن کا مرتکب ہو کہ کھربوں کی اراضی کو، بنی گالہ کی کھربوں کی اراضی کو، وفاقی دارالخلافہ کی ایک بڑی اراضی کو چند لاکھ میں اپنے نام پہ ریگولائز کروائے، ایسا وزیر اعظم، اور پھر بھی بے شرمی یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف نعرہ بلند کرے کہ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہے کہ میں ٹماٹر اور آلو کے ریٹ جو ہے ان کے معلومات کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ ملک کی تاریخ کی تبدیلی کے لیے آیا ہوں، ملک کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی جو کارنامے ہیں اس میں یکساں قومی نصاب کا نعرہ بلند کرے کہ میں پوری قوم کو ایک یکجا کرنے کے لیے پہلی مرتبہ میں نے یکساں قومی نصاب کا اجرا یقینی بنایا ہے، لیکن اس قومی نصاب کے اندر جو دین اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں اس کا تذکرہ نہ کریں، جس میں بدعتوں کو رواج دیا ہے اس کی طرف اشارہ نہ کریں، جس کے اندر آپ نے پاکستان کو ایک مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی ہے، جس کے اندر آپ نے، جس نصاب کے اندر جو آپ کا تقریباً 4 دہائیوں سے امریکہ اور پاکستان دشمن دیگر غیر ملکی طاقتوں کی ایما کے اوپر پاکستان کے اندر جو مذہبی انتشار اور فرقہ واریت کی جو فضا بنائی گئی، پاکستان کے اندر جو انتشار پیدا کیا، جس کے ضمن میں پاکستان کے اندر مذہب کے نام پہ دہشت گرد تنظیموں کو بنایا گیا، دہشت گرد ملیٹنسی گروپس کو پروان چڑھایا گیا انہیں، اور دہشت گردوں کو ریاست کی چادر کے نیچے پالا پوسا گیا، انہیں پروان چڑھایا گیا، جس کی قوم نے ایک بڑی قیمت ادا کی، اور قوم کے وفادار بیٹوں کی ایک طویل لسٹ ہے جو اس دہشت گردی کے جو ہے اس کا شکار ہوئے، اور بہت سارے پاکستان کے بچے یتیم ہوئے، اور بوڑھی مائیں جو ہے ان کے بچے دنیا سے ان کی بڑھاپے کا سہارا دنیا سے چلا گیا، اور جوان خواتین بیوہ ہوئیں۔ ایک بڑی قیمت پاکستان نے چکائی ہے، جس فرقہ وارانہ انتشار کے پیچھے آپ نے اس فرقہ واریت کو ایک نصاب کی شکل دے کر باقاعدہ آنے والی نسلوں کی تباہی کا سامان فراہم کیا، اور آپ سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یکساں قومی نصاب، ایک جو ہے قومی نصاب کا جو آپ اپنے اوپر جس کا صحرا لینا چاہتے ہیں، اپنے نام اس کا ایوارڈ لینا چاہتے ہیں، اس آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کو فرقہ واریت کے آگ میں جھونکنے کی ایک بڑی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری جو ملت کی بزرگ شخصیات جو ہے، جس میں پاکستان کے مختلف اسلامی مسالک کی مختلف علماء کرام اور بزرگان، جس میں ذرائع کے مطابق جو وکلاء کی ایک بڑی ٹیم ہے، اسی طریقے سے آپ کی ایجوکیشن سے متعلق جو ہے مربوط ایک بڑی ٹیم ہے، بہت ساری، جو اس یکساں قومی نصاب کے نام پہ جو مذہبی انتشار ہماری آنے والی نسلوں کو منتقل کیا جا رہا ہے اس کے راستے کا رکاوٹ بننے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، اور وہ ممکن ہے عدالتوں کی طرف بھی رجوع کریں۔ تو لہٰذا اس پاکستان کی آنے والی نسلوں کو فرقہ واریت کی کہ دلدل میں جو آپ نے پھنسانے کی کوشش کی ہے اس کو اپنے لیے ایوارڈ قرار دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی کارنامہ آپ کا نہیں ہے، صرف ایک جو ابھی اپنی ڈوبتی ناؤ کو اور اپنی تباہ ہوتی ہوئی سلطنت کو بچانے کے لیے آپ نے رشیا کی طرف رخ کیا، اور پاکستان کے اندر ایک طاقت کے توازن کے لیے جو آپ نے اپنی بقا کے لیے، اپنی جو ہے اپنی حکومت کی بقا کے لیے جو رشیا کی طرف آپ گئے، اس بلاک کی طرف، یہ ایک اچھا قدم بن سکتا ہے اگر آپ کو قسمت نے تھوڑا سا موقع دیا، لیکن بظاہر نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی حکومت کی آخری سانسیں لگتی ہیں، ان قریب لگتا ایسا ہے کہ بہت جلد پی ٹی آئی حکومت کا زوال اور خاتمے کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک البتہ
جو بات ہے قابل تحسین ہے. اس بات کی یقینی طور پہ انہیں داد دینا چاہیے جو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یورپ کی طرف سے پاکستان کو آنے والے ایک خط کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے یورپ کو للکارا ہے، یورپ کو جو ہے ہدف تنقید بنایا ہے، اس کی وجہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یورپ سے پوچھا ہے کہ جو لیٹر تم نے ہمیں لکھا ہے، جو خط تم نے پاکستان کو لکھا ہے، کیا کسی اور ملک کو تم اس انداز میں لیٹر لکھ سکتے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت موجود ہے کہ کسی اور ملک کو ایسا لیٹر لکھ سکو؟ تو لہٰذا اگر یہ بات سچ ہے اور اگر واقعی میں ایسا کوئی لیٹر آیا ہے اور اس لیٹر کے سامنے اگر یہ جو ہے ایک طاقت کے ساتھ ان کا جو ہے ان سے پوچھا ہے، تو یہ یقینی طور پہ غیرت مندی کا باعث ہے. اگر یہ ہے تو یہ یقیناً قابل ستائش ہے. باقی کوئی کارنامہ نہیں ہے ذرہ برابر جو ہے قابل ستائش. جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں تب سے لے کر اب تک ایک بھی ذرہ برابر ایک کارنامہ ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کر سکے، جو ملک پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو، جو پاکستانی قوم کے لیے فائدہ مند ہو، جو پاکستان کی سربلندی کا باعث ہو. ایسا نہیں ہے. البتہ شرمندگی کے باعث بہت سارے کارنامے انجام دیے اس حکومت نے، جس میں خود اس حکومت کے لیے اور آنے والے پاکستان کی البتہ یہ جو اقتدار کی دوڑ ہے، اس دوڑ میں موجود جتنے تقریباً افراد ہیں، خود بقول اس وزیر اعظم کے جو 3 چوہے ان کے پیچھے پڑے ہیں، تقریباً یہ سارے بلے چوہے والی کہانیاں ہیں سارے کے سارے. ان میں سے کوئی صادق و امین نہیں ہے، لیکن تقریباً ان سے جو ہے وہ باقی جو ماضی میں تھے وہ ان سے کسی حد تک بہتر تھے. کم از کم انہوں نے اپنی اس جو کرسی کے وقار کو کسی حد تک رکھا تھا، اب اس کرسی کے وقار کو بھی تباہ کر دیا. بہرحال دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو مخلص حکمران عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.